بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ گلی میں آج معمول سے زیادہ رش تھا۔ میں ابھی یونیورسٹی سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ رش کو دیکھ کر تھوڑا سا پریشان بھی تھا۔ تبھی میں نے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کہ آج گلی میں اتنا رش کیوں ہے؟ تو شخص مجھے کہنے لگا کہ پیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا کہ اچانک سے پیر صاحب کا انتقال کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ پھر میں نے دیکھا تو لوگ انہیں دفنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ پیر صاحب شادی شدہ تو نہ تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی جو ان کے کفن دفن کا بندوبست کرتی، اس لیے سارے محلے کے لوگ جمع ہو کر یہ کام سر انجام دے رہے تھے۔ میں بھی جلدی سے گھر گیا اور امی نے مجھے کھانا لا کر دیا۔ کھانا کھاتے ہی میں نے کپڑے چینج کیے، نہا دھو کر میں بھی پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گیا۔ میں ابھی آیا تھا، اسی لیے پیر صاحب کی میت کے قریب کھڑے شخص نے مجھے کہا کہ آ کر چہرہ دیکھ لو۔ پھر میں چہرہ دیکھنے کی غرض سے میت کے پاس چلا گیا۔ پیر صاحب کا چہرہ دیکھنے کے بعد میں دھک سے رہ گیا، کیونکہ ان کا چہرہ انتہائی کالا پڑ چکا تھا۔ وہ پیر صاحب جو کل تک اپنے جلال، شان و شوکت کی وجہ سے مشہور تھے، آج انہیں دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو لوگوں سے نذرانے کی صورت میں ہزاروں روپے وصول کیا کرتے تھے، جو اپنے چھوٹے سے دم کی قیمت بھی جب تک لے نہ لیتے مریض کو دم تک نہ کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس پیر صاحب کے کیے ہوئے عمل میں ایسا جادو ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلے بھی چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی لوگ ان سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے تھے، اور سنا تھا کہ کافی لوگوں کو یہ اپنے عمل سے فیضیاب کر چکے تھے۔ جب لوگ ان سے اتنے خوش تھے تو آخر مرتے وقت پیر صاحب کا ایسا حال کیوں ہوا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی صدیوں سے بیمار رہے ہوں۔ ان کا چہرہ بالکل گلابی، سرخ و سفید رنگت کا ہوا کرتا تھا۔ اس چہرے کو دیکھ کر پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ وہ چہرہ ہے جس کی دہشت سے لوگ ان کے آستانے پر آنے کے لیے اجازت نامہ مانگا کرتے تھے۔ خیر، پیر صاحب کے دفنانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ 4 لوگوں نے انہیں کندھا دیا۔ ان کو کندھا دینے والے بھی محلے کے لوگ شامل تھے، جن میں میں بھی تھا۔ ان کو دفنانے کے بعد میں گھر آیا اور نہا کر کپڑے تبدیل کر لیے۔ چونکہ رات کا وقت ہونے والا تھا، اسی لیے امی نے مجھے کہا کہ آ کر کھانا کھا لو، لیکن میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کھانا کھانے کو، کیونکہ کسی کی میت کو دیکھ کر ویسے ہی انسان کا دل عجیب سا ہو جاتا ہے۔ اس وقت میرے دل کی بھی یہی کیفیت تھی۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ میرے ذہن میں اب بھی پیر صاحب کی شکل آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، اور میں یہ جاننا بھی چاہتا تھا کہ آخر پیر صاحب کی ایسی حالت کیسے ہوئی۔ ویسے تو میں زیادہ ان کے آستانے پر نہ جاتا تھا، لیکن کبھی کبھار ایک آدھ بار چکر لگانے چلا ہی جاتا تھا۔ میرے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی اور مجھ سے رہا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب سارے گھر والے سو گئے تو میں چپکے سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا کنڈی کھول کر باہر گلی میں آ گیا۔ گلی میں کوئی بھی نہ تھا، ویسے بھی آدھی رات گزر چکی تھی، بھلا گلی میں کس کو ہونا تھا؟ میرے قدم نہ جانے کیوں پیر صاحب کے آستانے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں جلد از جلد پیر صاحب کی موت کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ پیر صاحب کے آستانے پر گیا تو مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آستانے کے دروازے پر بڑا سا پردہ لٹکا ہوا تھا، لیکن دروازے پر کوئی تالا نہ پڑا تھا۔ شاید لوگوں نے سوچا کہ جس انسان کی کوئی ازدواجی حیثیت ہی نہ تھی، نہ بیوی بچے، نہ کوئی رشتہ دار، اس کے پاس بھلا کون سا کوئی خزانہ ہونا تھا۔ میں بھی دبے پاؤں چل چل کر پیر صاحب کے آستانے کا جائزہ لے رہا تھا۔ دیوار کے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کونے میں کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھیں، 2-4 تعویذ ایک کھونٹی پر لٹکے ہوئے تھے، غرض کے ایسی چیزیں جو کسی بھی آستانے پر موجود ہوتی ہیں۔ زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ یوں ہی گھوم گھوم کر جائزہ لینے کے باوجود مجھے ایسی کوئی بھی چیز نہ ملی جس چیز سے پیر صاحب کی موت کا کوئی تعین ہوتا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے زمین سے چٹائی کو اٹھانا شروع کر دیا۔ پوری چٹائی کو فولڈ کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا اور زمین کو دیکھنے لگا۔ زمین کی مٹی مجھے کچھ نرم سی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کو روز کھودا جاتا تھا اور روز ہی اس پر مٹی ڈال دی جاتی تھی، جیسے کوئی فصلوں کو بیج دیتے وقت زمین کو کھود ڈالتا ہے۔ پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا آیا تھا، میں نے ہاتھوں سے مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ زمین کی ایک طرف کی مٹی کو زیادہ ہی نرم ہو رہی تھی اور میں نے پاگلوں کی طرح سے زمین کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی سی ہی زمین کھودی تھی کہ میرا دل جیسے حیرت سے پھٹنے کو تھا۔ زمین میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی چھوٹی سی صندوق کو دفنایا گیا تھا۔
میں نے تھوڑی سی اور محنت کی اور پوری صندوق کو زمین کے نیچے سے نکال لیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ صندوق کو کھولوں یا نہیں۔ صندوق پر بے شک چھوٹا سا تالا پڑا ہوا تھا، لیکن وہ تالا میں ایک جھٹکے میں توڑ سکتا تھا۔ تبھی میں نے تالا توڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر صندوق کو اس زمین میں دفن کرنے کا کیا مقصد تھا۔ ایسا کیا ہو سکتا تھا اس صندوق میں؟ پھر کونے میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور ایک جھٹکے سے صندوق کا تالا توڑ ڈالا۔ تالا ایک جھٹکے میں ہی ٹوٹ چکا تھا، ویسے بھی وہ بہت زنگ آلود لگ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے صندوق کا ڈھکن اوپر کیا تو حیرت سے گنگ میں اپنے سامنے پڑے ہوئے ہیرے جواہرات دیکھ رہا تھا۔ پورے صندوق میں اتنا خزانہ تھا کہ وہ خزانہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ کچھ زیورات تھے تو کچھ ہیرے کی انگوٹھیاں پڑی تھیں۔ بہت زیادہ تعداد میں سونے کے کنگن بھی تھے۔ یہ بات تو میں جانتا تھا کہ پیر صاحب عمل وغیرہ کے بدلے میں لوگوں سے نذرانہ وصول کیا کرتے تھے، چاہے وہ کتنی ہی قیمت کیوں نہ ہوتی۔ لیکن سامنے پڑا ہوا خزانہ اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ پیر صاحب نے اپنی پوری زندگی کی محنت اس صندوق میں چھپا کر رکھی تھی۔ میرا دل ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس صندوق پر بلا شبہ میرا کوئی حق نہ تھا، لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر محلے کے کسی اور آدمی کے ہاتھ یہ خزانہ لگ گیا تو نہ جانے وہ اس خزانے کا استعمال کس طریقے سے کرے گا۔ اچھے طریقے سے بھی کر سکتا تھا اور برے طریقے سے بھی۔ مجھے یہ خزانہ کسی بھی صورت سب کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا ہوگا۔ تبھی ذہن میں خیال آیا کہ اس سے پہلے کہ میری طرح کوئی اور آ کر اس آستانے کا جائزہ لے، میں اس خزانے کو اٹھا کر کہیں چھپا دیتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے وہ صندوق جلدی سے بند کی اور اسے اٹھا لیا۔ میں نے ابھی قدم باہر بھی نہ رکھا تھا کہ تبھی مجھے ایک کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی، نوجوان، یہ خزانہ ہمارا ہے اور تم اس کے مالک اس صورت میں بن سکتے ہو جب ہمیں اس قید سے آزادی دلاؤ۔ میں وہ آواز سن کر ساکت رہ گیا۔ مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ خوف نے میرے قدموں کو جکڑ لیا تھا۔ وہ آواز یقیناً آستانے کے اندر سے ہی آ رہی تھی۔ وہ آواز کسی مرد کی نہیں بلکہ عورت کی تھی۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ کہاں پر موجود ہیں؟ ہم تمہارے بالکل سامنے موجود ہیں نوجوان، وہ آواز ایک بار پھر گونجی۔ ہم تعداد میں 4 ہیں۔ کئی برس پہلے اس پیر صاحب نے ہمیں نکاح میں کر کے ہمیں یہاں قید کر لیا تھا۔ ہم اپنے قبیلے کی طرف لوٹنا چاہتی ہیں، لیکن وہ پیر خود تو مر گیا اور ہماری زندگی کو جہنم بنا گیا ہے۔ یہ خزانہ اس انسان کا ہوگا جو ہمیں اس قید سے رہائی دلائے گا۔ ہم 4 جن زادیاں اس پیر کے نکاح میں تھیں۔ اس نے جادو ٹونا کر کے ہمیں زبردستی اپنی قید میں کر لیا تھا، اور جو لوگ بھی اس سے عملیات وغیرہ کروانے آتے تھے ان کا وہ سارا کام ہم سر انجام دیتے تھے۔ وہ پیر صاحب کچھ بھی نہ کرتا تھا بلکہ سارا کام اس کا ہم کر کے دیتے تھے۔ لیکن دیکھو، وہ خود تو مر گیا ہے اور اس نے ہمیں یوں قید کیا کہ اب ہم چاہیں بھی تو اس آستانے سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ میں شدید خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید میں بھی لالچی انسان بن گیا تھا۔ لالچ کی سوچ مجھے یہاں تک گھسیٹ لائی تھی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ان جنزادیوں کو کہا کہ دیکھیں، اگر آپ کے کہنے پر میں یہ خزانہ چھوڑ کر بھی چلا جاؤں گا تو میری جگہ کوئی اور دوسرا شخص لے جائے گا اور وہ یہ خزانہ اٹھا کر چلتا بنے گا۔ تبھی ان کی کرخت سی آواز آئی، ایسا ہم 4 کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ اگر تم یہاں سے چلے بھی جاؤ گے تو یہ خزانہ خود بخود زمین کے اندر چلا جائے گا۔ اگر تم اس خزانے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ہمارا ساتھ دو اور ہمیں اس قید سے آزادی دلوا دو، اور ہم بدلے میں یہ سارا خزانہ تمہارے حوالے کر کے چلے جائیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بلا شبہ وہ خزانہ اتنا تھا کہ میری پوری زندگی اس خزانے کو پا کر عیش و عشرت سے گزرنی تھی، لیکن ان 4 جن زادیوں کو کس طرح قید سے رہائی دلانی تھی اس کا مجھے کوئی علم نہ تھا۔ تبھی میں نے گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں انہیں مخاطب کیا، آپ لوگوں کی قید کی رہائی کا توڑ مجھے کیسے ڈھونڈنا ہوگا؟ کیا آپ 4 میں سے کسی کو معلوم ہے اس کا توڑ؟ تو ان 4 جن زادیوں میں سے ایک کہنے لگی، اس کا توڑ ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن یہ پیر صاحب ہم 4 کو مختلف جگہوں سے لے کر آیا تھا، بلکہ اس نے خطرناک کالا جادو کر کے ایک ایک کر کے ہم 4 کو قبضے میں کر لیا تھا۔ ہم 4 تو اپنے اپنے قبیلوں میں سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ پیر ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ چکا تھا۔ پھر جیسے جیسے وہ ہم 4 کو قید کرتا رہا ویسے ویسے اپنا نکاح ہم سے پڑھاتا گیا
یوں ہم چاروں جن زادیاں اس کی بیوی بن گئی۔ یہ بات وہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ تھا کہ وہ اتنے خطرناک عملیات کرتا ہے، اور اس نے 4 جن زادیوں سے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ ہم چاروں روز مل کر اس کو بد دعا دیتے تھے۔ ہم یہی کہتے تھے کہ اس پیر سے ہماری جان چھٹ جائے تاکہ ہم بھی اپنے اپنے قبیلے میں واپس جا سکیں۔ میں ان کی بات تسلی سے سن رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ میں تم چاروں کو اس قید سے رہائی ضرور دلواؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اس خزانے کا دنیا کے کسی انسان کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ جائے گا۔ وہ خزانہ تو حاصل کر لے گا، لیکن ساتھ ہی تمہاری زندگی بھی مزید اجیرن کر دے گا۔ تم لوگ اس قید میں اتنے سالوں سے رہ رہی ہو، اس لیے تھوڑا سا اور صبر کرو، اور میری بات کا یقین کرو، میں تمہیں اس قید سے ضرور رہائی دلواؤں گا۔ جب ہی ان چاروں جن زادیوں کی خوشی بھری آواز آئی، وہ مجھ سے کہہ رہی تھیں، نوجوان، اگر تم نے ایسا کر دیا تو اس پورے خزانے کا حقدار صرف تم ٹھہرو گے۔ آج سے یہ خزانہ تمہارا ہوا۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ خزانہ دوبارہ زمین کے نیچے چلا گیا، اور مٹی بھی اوپر سے برابر ہو گئی، جیسے یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ میں حیرت سے سوچتے ہوئے اس آستانے سے باہر نکل آیا۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ اب مجھے ان چاروں جن زادیوں کے لیے کچھ کرنا تھا، ساتھ ہی وہ قیمتی خزانہ بھی حاصل کرنا تھا جس خزانے کا علم میرے سوا کسی کو نہیں تھا۔ دوسرے دن میں یونیورسٹی گیا۔ میرا رخ سیدھا یونیورسٹی کی لائبریری کی طرف تھا۔ یار دوست مجھے بلاتے رہ گئے کہ کینٹین چلتے ہیں، وہاں سے کچھ کھا پی کر آتے ہیں، لیکن میں نے انہیں صاف منع کر دیا اور بہانہ کر دیا کہ مجھے ابھی بہت پڑھنا ہے۔ وہ میرا مذاق اڑاتے ہوئے کینٹین کی طرف چلے گئے اور میں سیدھا لائبریری کی طرف آ گیا۔ لائبریری میں کتابوں کے اس حصے کی طرف چلا گیا جہاں پر روحانی عملیات کی کتابیں موجود تھیں۔ میں ایک ایک کتاب کھول کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی کتاب ایسی ضرور مل جائے گی جس سے مجھے ان جن زادیوں کی قید سے رہائی دلانے میں آسانی ہوگی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے شدید مایوسی ہوئی جب مجھے صرف ایسی کتابیں تو مل رہی تھیں جن میں لکھا تھا کہ جنات کو قابو میں کرنے کے لیے وظیفے، لیکن ایسی کوئی کتاب نہیں مل پا رہی تھی جس میں لکھا ہو کہ جنات کو قید سے رہائی دلانے کے وظیفے۔ میں مایوس سا ہو کر لائبریری سے واپس آ گیا۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر میرے دوست پوچھتے رہ گئے کہ آج تم اتنے ٹینشن میں کیوں نظر آ رہے ہو، لیکن میں نے انہیں ٹال دیا۔ اب مجھے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ اگر میری طرح کوئی بھی انسان اس آستانے پر چلا جاتا تو لازمی تھا کہ اس انسان کو خزانے کے بارے میں ضرور معلوم ہو جاتا، پھر وہ ایسے ایسے عمل کرتا کہ جن زادیوں کو وہ خزانہ چھوڑنا ہی پڑتا۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ مسجد کے امام کے پاس جا کر اس سے تھوڑی معلومات حاصل کی جائیں اس بارے میں۔ یہی سوچ کر میں خوش ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر جب میں نے دیکھا کہ مسجد کے تمام لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے ہیں تو میں چپکے سے اٹھ کر امام مسجد کے پاس آ گیا۔ وہ تسبیح پڑھنے میں مگن تھے۔ پھر مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر انہوں نے تسبیح پڑھنا روک دی اور مجھے کہنے لگے کہ نوجوان، کیا ہوا، کوئی کام ہے کیا مجھ سے؟ تب میں نے گڑبڑاتے ہوئے مسجد کے امام سے کہا، امام صاحب، آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال اس بارے میں ہے کہ آخر انسان جنات کو اپنی قید میں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی کسی مخلوق کو قید کیا جائے؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دیے اور مجھے کہنے لگے، بیٹا بس انسان ہی ہے ایسی مخلوق۔ ہم جس طرح سے جانوروں کو اپنے گھروں میں قید کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح کچھ انسانوں کی ایسی سوچ ہوتی ہے کہ وہ جنات کو بھی اپنی قید میں رکھیں، اور جو کام انسان خود نہیں کر سکتے وہ کام جنات کے ذریعے کروائیں۔ موقع اچھا تھا۔ میں نے سوچا کہ جس سوال کا جواب لینے میں امام صاحب کے پاس آیا ہوں، کیوں نہ فٹافٹ وہ سوال پوچھ لیا جائے۔ تبھی میں ان سے کہنے لگا، امام صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اگر انسان کسی جنات کو قید کر لے اور بعد میں اسے کوئی دوسرا انسان رہائی دلانا چاہتا ہو تو آخر وہ ایسا کیا کرے جس سے اس جنات کو رہائی مل جائے؟ امام صاحب یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے، اس بارے میں تو مجھے کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، ہاں لیکن وہ عامل جو بڑے بڑے خطرناک عملیات کرتے ہیں وہ اس بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ ان کا جواب سن کر مجھے مایوسی ہوئی تھی اور میں مایوسی کی کیفیت میں گرفتار واپس گھر آ گیا۔ کوئی سرا ہاتھ نہ لگ رہا تھا، لیکن مجھے جلد از جلد ان جن زادیوں کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اسی سوچ میں میرا پورا دن گزر گیا۔ دوسرے دن میں اسی سوال کے جواب میں چکر میں پھر رہا تھا، لیکن آج بھی مجھے اس کا حل نہ ملا۔
رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں ایک ہوٹل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میرے ذہن میں بس یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر کروں تو میں کروں کیا؟ اگر میری طرح کسی اور نے بھی پیر صاحب کے آستانے کی تلاشی لے لی تو یقیناً وہ خزانہ اس کے ہاتھ لگ جانا تھا۔ کوئی تدبیر میرے ہاتھ نہ لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ تو ایسا ہوگا جو جن زادیوں کی آزادی کا توڑ ہوگا۔ آخر پیر صاحب نے ان جن زادیوں کو قید کرنے کے لیے کوئی تو شیطانی عمل کیا ہوگا۔ ان سب کاموں کے پیچھے لگ کر اب میرا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ یونیورسٹی جا کر بھی میں اسی بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھا کہ تبھی ایک آدمی آیا اور وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اس انجان آدمی کو دیکھا اور پھر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ میں اس شخص کو جانتا بھی نہیں اور وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آپ کچھ پریشان سے نظر آتے ہیں۔ لیکن میں نے اسے جواب دینا زیادہ مناسب نہ سمجھا اور چائے پی کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ہوٹل والا بچہ جو ہوٹل پر کام کرتا تھا وہ میرے پیچھے بھاگتا ہوا آیا اور مجھے رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگا کیونکہ چائے کے پیسے تو میں ہوٹل پر دے کر آیا تھا۔ وہ بچہ میرے قریب آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ دبا ہوا تھا۔ اس نے وہ کاغذ مجھے دیا اور کہنے لگا کہ یہ کاغذ ایک آدمی نے آپ کے لیے دیا ہے۔ میں وہ کاغذ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس بچے سے وہ کاغذ تھام لیا۔ کس شخص نے مجھے یہ کاغذ دیا تھا؟ پھر اچانک سے میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ مجھے چائے کی ٹیبل پر اپنے سامنے بیٹھا وہ شخص یاد آیا۔ سڑک پر اندھیرا تھا، مجھے وہ کاغذ گھر جا کر پڑھنا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر پہنچ گیا اور کمرے میں جا کر وہ کاغذ پڑھنے لگا۔ اس کاغذ کی تحریر کچھ اس طرح تھی: میرے دوست، جس کام میں تم لگے ہوئے ہو اس کام میں میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ اپنی محبت کی خاطر میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک کام کرنا چاہتے ہو۔ وہ خاص کام میرے لیے بھی بہت خاص ہے، کیونکہ اگر تم نے وہ کام کر لیا تو دو محبت کرنے والے آپس میں مل جائیں گے۔ فقط تمہارا خیر خواہ۔ اس کاغذ کی تحریر پڑھ کر میں شدید حیرت سے دوچار تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انجان شخص کون تھا اور مجھ سے کیسے واقف تھا۔ کیا واقعی وہ یہ جانتا تھا کہ میں اس وقت کس مشن پر لگا ہوا ہوں اور یہ کام میرے لیے کتنا ضروری ہے؟ دوسرے دن میں بے قراری سے پھر رات کے وقت اسی ہوٹل پر پہنچ گیا۔ میں شدت سے اس شخص کا انتظار کر رہا تھا، لیکن آج وہ مجھ سے ملنے نہ آیا۔ میں کافی دیر تک بیٹھ کر انتظار کرتا رہا، لیکن آج شاید اس شخص نے نہ آنا تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس آیا اور کمرے میں آ کر سو گیا۔ دوسرے دن یونیورسٹی مجھے لازمی جانا تھا۔ یونیورسٹی میں پورا دن مصروف رہنے کے بعد میں یونیورسٹی کی بس کا انتظار کر رہا تھا، جب ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور مجھے کاغذ پکڑا کر چلا گیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یقیناً یہ خط اسی شخص کی جانب سے تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ شخص میری مدد ضرور کرنا چاہتا ہے۔ یونیورسٹی کی بس بھی آ گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کاغذ کو یہیں کھول کر پڑھ لوں، لیکن یہ بھی ڈر تھا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کی نظر اس خط پر نہ پڑ جائے، تو اس لیے وہ خط چھپا کر جیب میں رکھ لیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو امی مجھے کھانے پر بلاتی رہ گئی۔ میں انہیں بھوک نہیں ہے کہہ کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے خط کو کھولا، اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ خط میں تحریر درج تھی: نوجوان، آج یہ پیغام تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم جلد از جلد اس کام میں کامیاب ہو جاؤ جو میں اور تم مل کر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان چاروں جن زادیوں کو رہائی دلانا چاہتے ہو تو اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ان جن زادیوں کو قید کرنے کے لیے پیر صاحب نے کیا عملیات کیے تھے۔ اس لیے میں تمہیں اس سلسلے کی پہلی کڑی بتا رہا ہوں۔ جس جن زادی کو تم سب سے پہلے آزاد کرو گے اس جن زادی کا نام تمنا ہے۔ تمنا اپنے قبیلے میں سب سے مشہور جن زادی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہ دی تھی، بلکہ اپنی خوش مزاجی سے اس نے سارے قبیلے والے جنات کے دل جیتے ہوئے تھے۔ ایک دن جب وہ ایک درخت کے نیچے موجود تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس درخت کے نیچے کسی نے شیطانی عمل والا کالا جادو کر کے ایک پتلے کو دفن کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے نیچے کھڑی ہوئی، جادو کا اثر آہستہ آہستہ اس کے جسم میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے جسم کو جھٹکا لگنا شروع ہوا اور یوں زمین پر گرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر اس پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئی۔ جب قبیلے کے جنات نے اس کی گمشدگی کے بارے میں معلوم کیا
تو پتہ چلا کہ اس پیر نے خطرناک عمل کر کے تمنا جن زادی کو اپنی قید میں کر لیا تھا اور اب جادو کے ذریعے وہ اس سے نکاح کر بیٹھا تھا۔ یوں تمنا جن زادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پیر کی قید میں چلی گئی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمنا جن زادی کو تم نے کیسے آزاد کروانا ہے۔ تمنا جن زادی کا پتلا اس پیر نے اسی درخت کے نیچے دفن کیا تھا۔ جب وہ اس درخت کے نیچے کھڑی تھی تو خطرناک کالے جادو کے اثر کی وجہ سے وہ اس پیر کی قید میں چلی گئی تھی۔ تمہارے قبرستان کے شروع ہوتے ہی جو سب سے پہلا درخت ہے، تمنا جن زادی کا پتلا اسی درخت کے نیچے موجود ہے۔ تم نے رات کے 12 بجے وہاں پہنچنا ہے اور اس درخت کے نیچے موجود زمین کو کھود کر وہ پتلا نکال لینا ہے۔ جیسے ہی تم وہ پتلا نکالو گے، تمنا جن زادی کو اس کی قید سے فوراً رہائی مل جائے گی۔ اس پتلے کو تم نے یوں ہی نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اسے جلا دینا ہے تاکہ کوئی اور انسان اس خطرناک کالے جادو کے اثرات میں نہ آ جائے۔ فقط تمہارا خیر خواہ۔ امید ہے کہ تم اس کام کو جلدی سر انجام دو گے۔ مجھے یہ خط پڑھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس خط میں جس قبرستان کا ذکر کیا تھا 100% وہ درست تھا۔ بے شک ہماری پوری بستی کے لوگوں کا وہی قبرستان تھا۔ اب مجھے جلد از جلد اس درخت تک پہنچنا تھا، لیکن رات کا انتظار بھی کرنا تھا۔ دن تھا کہ گزرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 12 بجے وہ بھی اکیلے قبرستان جانا۔ اگر امی نے یا گھر میں کسی نے بھی مجھے وہاں جاتا ہوا دیکھ لیا تو شاید مجھ سے وہ سوالوں کے وہ سلسلے شروع ہو جانے تھے جو کبھی نہ ختم ہوتے۔ اس لیے مجھے احتیاط کرنی تھی کہ میرے جانے کی کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ رات ہو چکی تھی لیکن مجھے سب کے سونے کا انتظار کرنا تھا۔ امی اور ابو اپنے کمرے میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ میں دبے پاؤں گھر سے نکل آیا۔ میرا رخ سیدھا قبرستان کی طرف تھا۔ قبرستان جا کر مجھے وہ درخت تلاش کرنا تھا جو قبرستان کے شروع ہوتے ہی سامنے تھا۔ اندھیرے میں ویسے ہی سارے درخت ایک جیسے لگ رہے تھے، لیکن میری نظر اس درخت پر تھی جو سب سے پرانا تھا۔ اس پر لگے ہوئے دھاگے اور بندھے ہوئے کپڑے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ لوگ اس درخت کو اپنے عملیات کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ تبھی میں نے اس درخت کے نیچے والی زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ کھرپی میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ شخص کوئی بھی تھا، بہرحال میری اتنی مدد کر رہا تھا اور میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بتائی ہوئی ہدایات پر ہی چلوں تاکہ اپنے مقصد میں جلد سے جلد کامیابی حاصل کر لوں۔ کافی دیر تک زمین کھودنے کے بعد آخر کار میری محنت رنگ لائی۔ کالے رنگ سے بنا ہوا کپڑے کا وہ پتلا مجھے مل گیا تھا۔ اتنے دن تک زمین میں دفن رہنے کی وجہ سے پتلے کی حالت بہت خستہ ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے باہر نکال کر رکھ دیا۔ خط میں لکھی ہوئی تحریر کے مطابق مجھے اس پتلے کو یوں ہی نہیں پھینکنا تھا بلکہ اسے جلا دینا تھا۔ ماچس میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ میں نے فٹافٹ پتلے کو آگ لگائی اور وہ 2 منٹ میں ہی جل کر خاکستر ہو گیا۔ قبرستان سے عجیب عجیب سی آوازیں بھی آ رہی تھیں، لیکن میں نے ان آوازوں پر کوئی غور نہ کیا۔ جلدی سے اٹھ کر واپس آ گیا۔ اب میرا رخ آستانے کی طرف تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی میں کسی جنزادی کو آزادی ملی تھی یا یہ صرف ایک جھوٹ پر مبنی خط تھا۔ میں جیسے ہی آستانے میں پہنچا تو مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ نوجوان، تم نے اتنا اچھا کام کیا ہے۔ تم نے ہماری ساتھی جنزادی تمنا کو آزادی دلا دی ہے۔ اب ہم تینوں کو بھی امید ہے کہ تم ایسے ہی ہمیں بھی آزادی دلاؤ گے۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہو گیا۔ آخر میں نے ایک جنزادی کو آزادی دلا دی تھی، لیکن مجھے ابھی بہت کام کرنا تھا۔ اب میں گھر واپس آ گیا اور گھر آتے ہی تھکن سے سو گیا۔ چونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اسی لیے دوسرے دن یونیورسٹی نہ جا سکا۔ ایک بار پھر مجھے اس شخص کے خط کا شدت سے انتظار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ شخص ایک بار پھر میری مدد ضرور کرے گا۔ تبھی میں ایک دن اسی ہوٹل پر بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا جب کوئی شخص چپکے سے میری ٹیبل پر ایک خط رکھ کر چلا گیا۔ میں اپنے دھیان میں مگن تھا، خط رکھنے والے شخص کو دیکھ نہ سکا، لیکن جب اٹھ کر جانے لگا تو میری نظر خط پر پڑ چکی تھی، یعنی کہ اب دوسری جنزادی کو آزادی دلانے کا ٹائم آ گیا تھا۔ خط میں نے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا، پھر گھر آ کر خط کو پڑھنے لگا جس کی تحریر یوں تھی: واہ نوجوان، تم نے تو کمال کر دیا۔ بے شک تم ایک جنزادی کو آزادی دلا کر اچھا کام کیا ہے، لیکن ابھی تمہارا کام ادھورا ہے۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ جنزادی نوشی کو آزادی دلائی جائے۔
जिनज़ादी नौशी जिस कबीले से आई थी, उस कबीले के जिन्नात आज भी उसे याद करके रोते हैं, क्योंकि जिनज़ादी नौशी सबकी मदद करने वाली, सबके काम आने वाली जिनज़ादी थी। वो किसी को भी तकलीफ़ में ना देख सकती थी। एक दिन जब वो किसी बूढ़े जिन्नात की मदद करने की गर्ज से जंगल में चली गई। बूढ़े जिन्नात को कुछ तकलीफ़ थी। वो तकलीफ़ उसकी उस बूटी से जानी थी जो जंगल के एक पौधे पर लगी हुई थी। लेकिन बुरा हो जिनज़ादी नौशी की किस्मत का। जब वो जंगल में गई तो उस जंगल के पौधे पर एक काले रंग का पुतला उसी का बनाकर लटकाया हुआ था। जैसे ही वो पुतले के नज़दीक गई, पुतले पर काले जादू के असरात थे, जिनज़ादी पर बुरी तरह से हावी हो चुके थे। यूं फिर वो कभी भी अपने कबीले वालों से ना मिल सकी और उस पीर की कैद में चली गई। अब पीर ने उससे भी निकाह करके हमेशा हमेशा के लिए उस जिनज़ादी नौशी को भी अपना कैदी बना लिया। वो पौधा जंगल की जिस जगह पर वाक़या है, मैं उस पौधे की थोड़ी सी निशानी तुम्हें बता देता हूँ कि उस पौधे के आसपास सिर्फ झाड़ियाँ हैं और कोई भी दरख्त नहीं है। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता अगर मुझे उस पुतले के काले जादू के असरात का असर ना होता तो। अगर मैं वहाँ नज़दीक भी गया तो मुझ पर भी उसके असरात हो सकते हैं, इसीलिए वो पौधा तुम्हें खुद ही तलाश करना होगा। वो शख्स मेरी इतनी ही मदद कर रहा था तो मेरे लिए यही काफ़ी था। अब मुझे जल्द अज जल्द अपना काम करना था और जिनज़ादी नौशी को उसकी कैद से रिहाई दिलानी थी। इस बार मुझे दिन की रोशनी में काम करना था। ख़त की तहरीर पढ़कर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मदद करने वाला वो शख्स इंसान नहीं बल्कि कोई जिनज़ाद है। जो भी था, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वो मेरे लिए इतनी अच्छे तरीके से मदद कर रहा था। अब मैं बस्ती के पीछे वाले हिस्से की तरफ चला गया जहाँ पर जंगल वाक़या था। इतने बड़े जंगल में मैं भला उस पौधे को कैसे तलाश करता, लेकिन उस जिनज़ाद के कहने के मुताबिक उस पौधे के आसपास झाड़ियाँ थीं। यूँ मैं चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगा जब ही मुझे एक पौधा नज़र आया जो ज़्यादा हरा भरा ना था। कहते हैं कि काले जादू का असर तो ऊँट को हांडी और इंसान को कब्र में पहुँचा देता है, और उस पौधे का हाल देखकर यूँ लग रहा था कि उस पर भी यकीनन काले जादू के कुछ न कुछ असरात तो मौजूद थे। तभी मैंने उस पौधे की ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक खुदाई करने के बाद आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले आई और मुझे वो पुतला मिल गया जिसका हाल बहुत ही खस्ता हो रहा था, और पहले की तरह उस पुतले को भी मैंने जला डालना था। मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। एक बार फिर लोगों की नज़रों से बचते हुए मैं आस्ताने पर पहुंच गया। आस्ताने पर पहुंचकर मैं अपने काम का फ़ायदा ढूंढना चाहता था जब मुझे एक खनकती हुई आवाज़ आई, वाह नौजवान, तुम कितने अच्छे हो। तुमने हमारी दूसरी जिनज़ादी नौशी को भी आज़ादी दिला दी। अब तो हमें पूरा यकीन है कि तुम हम दो जिनज़ादियों पर भी इसी तरह रहम खाओगे और हमें भी आज़ादी दिला दोगे। मुझे बहुत खुशी हो रही थी उन आवाज़ों को सुनकर। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं रफ्ता रफ्ता अपने पूरे काम को सरअंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्द वो ख़जाना मेरे हाथ लगने वाला था जिसे पाकर हमेशा हमेशा के लिए मेरी किस्मत बदल जानी थी। अब मैं शिद्दत से उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब मैं बाकी बची हुई दो जिनज़ादियों को भी आज़ादी दिला देता। अब मेरी नज़रें हर वक्त उस शख्स को ढूंढती रहती कि राह चलते कभी तो वो शख्स मुझे नज़र आए। एक दिन यूनिवर्सिटी से थका हारा मैं घर आया तो एक खुशखबरी मेरी मुंतज़र थी। मैं जैसे ही खाने की टेबल पर बैठा तो अम्मी ने मुझे बताया कि कोई शख्स आया था बाहर और मुझे एक लिफाफा दे गया है तुम्हारे नाम पर। खाना खाते खाते मुझे एकदम खांसी लग गई। अम्मी ने मुझे गौर से देखा और बोली, आराम से, क्या ये इतना ज़रूरी ख़त है कि तुम इसे देखकर इतने उतावले हो रहे हो। मैं जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और उस ख़त को अम्मी से लेकर कमरे में चला गया। ख़त की तहरीर यूँ थी, नौजवान, तुम जैसे जैसे काम कर रहे हो वैसे वैसे मुझे खुशी हो रही है। अब बारी है जिनज़ादी रोशनी की। जिनज़ादी रोशनी की किस्मत शुरू ही से ख़राब रही है। उसे पहले किसी शैतानी जन्नात ने कैद किया हुआ था। बड़ी मुश्किल से वो उस शैतानी जन्नात से अपनी जान बचाकर भागी थी और अपने माँ बाप से आ मिली थी, लेकिन उसकी किस्मत में आज़ादी ना लिखी थी। जब ही एक दिन वो अपने घर के करीब बने हुए कुएं पर खेल रही थी तो अचानक उसका पैर फिसला और वो उस कुएं में जाकर गिरी। कुएं में पहले ही उस पीर ने काला पुतला बनाकर फेंका हुआ था। उस काले पुतले के फेंकने का मकसद यही था कि किसी जिनज़ादी को कैद कर लिया जाए। जिनज़ादी रोशनी की किस्मत बुरी थी कि वही उस पुतले के पास पहुंच गई। यूं वो हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर पीर के निकाह में चली गई। अब तुम्हें उस कुएं को तलाश करना है।
یہ کنواں بہت پرانا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں یہ جلد نہ ملے، لیکن تمہیں کوشش کرنی ہے کہ اس کنویں کو جلد سے جلد تلاش کر کے تم اس کنویں تک رسائی حاصل کر لو۔ خط پڑھ کر میں تھوڑا سا پریشان تھا، کیونکہ جہاں میں بچپن سے رہتا آ رہا تھا وہاں آج تک میں نے کسی کنویں کو نہ دیکھا تھا۔ اب میں کیا کروں، کیسے اس کنویں کو ڈھونڈوں؟ ابھی رات کو کھانے کی ٹیبل پر میں نے باتوں ہی باتوں میں ابو سے پوچھا، ابو کیا ہماری بستی کے آس پاس پہلے کوئی کنواں تھا؟ ابو میری بات سن کر چونک گئے اور مجھے کہنے لگے کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو میں نے ایسے ہی بات بنا دی کہ میں نے کسی کے منہ سے سنا تھا کہ پہلے اس بستی کے قریب ایک کنواں ہوتا تھا جسے بند کر دیا گیا ہے۔ تو ابو کہنے لگے کہ اس کنویں کو بند نہیں کیا گیا، بلکہ ایک فیکٹری نے اسے انڈر گراؤنڈ کر لیا ہے۔ وہ کنواں اب فیکٹری کی حدود میں واقع ہے۔ میں ابو کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ یقیناً وہ اسی فیکٹری کی بات کر رہے تھے جو ہماری بستی کے دائیں طرف سڑک کی جانب بنی ہوئی تھی۔ اب مجھے اس فیکٹری میں پہنچنا تھا، لیکن رات کے وقت اس فیکٹری میں گارڈ موجود ہوتے تھے۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اس فیکٹری تک جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ میں نے ایک نظر فیکٹری کے گارڈ پر ڈالی جو نیند میں اونگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ وہ زیادہ ہی نیند میں لگ رہا تھا۔ اب مجھے جلد از جلد اپنا کام کرنا تھا۔ میں نظر بچا کر اس فیکٹری کے اندر کود گیا۔ اچھا ہوا کہ وہ کنواں اس جگہ موجود تھا جو فیکٹری کے شروع ہوتے ہی سامنے والا ایریا تھا۔ وہ کنواں میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے کنویں میں ٹارچ مار کر جھانکنے کی کوشش کی۔ کنویں کے ایک جانب سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں۔ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر میں کنویں کے بالکل آخر تک پہنچ گیا۔ ہاتھ پر دستانے پہن کر میں کنویں کے پانی میں موجود ہاتھ مار مار کر چیک کرنے لگا۔ کنویں میں بہت زیادہ گند پڑا ہوا تھا، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ کنویں کا پانی نہایت ہی کم تھا۔ مجھے ہر صورت میں اپنا کام کرنا تھا۔ گارڈ کی نظروں سے بچ کر کام کرنا بلا شبہ بہت مشکل تھا۔ میں بار بار پانی میں ہاتھ مارتا، لیکن اس پانی کا گند کچرا ہی میرے ہاتھ میں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک تلاش کرنے کے بعد آخر کار وہ کالا پتلا میرے ہاتھ لگ گیا۔ میں جلدی سے اسے لے کر اوپر آ گیا اور جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا۔ اب مجھے اس پتلے کے خشک ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اس پتلے کو جلانے کا کام مجھے صبح سر انجام دینا تھا۔ یوں پریشانی میں ساری رات جاگتا رہا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اس پتلے کے خطرناک شیطانی عمل کا اثر مجھ پر نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اس وقت میرے ساتھ موجود تھا۔ جیسے تیسے کر کے مجھے صبح کا انتظار تھا۔ جیسے ہی صبح دھوپ نکلی میں سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا اوپر چھت پر پہنچ گیا اور اس پتلے کو دھوپ میں رکھ دیا۔ جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد وہ پتلا سوکھا میں نے فٹافٹ اس کو آگ لگا دی۔ مجھے یقین تھا کہ جن زادی روشنی نے یقیناً آزادی حاصل کر لی ہوگی۔ میں فٹافٹ اسی وقت پیر کے آستانے پر پہنچ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں بہت جلد اس صندوق کے خزانے کا مالک بن جاؤں گا اور وہ خزانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ میں منتظر تھا کہ کب مجھے یہ خوشخبری ملے گی کہ اب وہاں صرف ایک ہی جن زادی بچی تھی۔ پھر جیسے ہی میرے کانوں میں آواز پڑی مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہاں صرف ایک ہی نسوانی آواز بچی تھی، جو مجھے اداس لہجے میں کہہ رہی تھی، نوجوان تم نے تینوں جن زادیوں کو تو آزادی دلا دی، اب میری باری ہے، تم مجھے آزادی دلا کر آخر کار اس خزانے کے حقدار ہو جاؤ گے۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا اور شدت سے اس جن ذات کا انتظار کرنے لگا۔ 2 دن بعد میں گھر پر اکیلا تھا۔ امی ابو کسی رشتہ دار کی عیادت کرنے کی غرض سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ چھت کی منڈیر سے تانکا جھانکی کر رہا تھا کہ جب مجھے اپنے پیچھے ایک مردانہ آواز سنائی دی، نوجوان کیا حال ہے تمہارا؟ میں نے جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی شخص جو مجھے اس دن ہوٹل میں ملا تھا وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ مجھے کہنے لگا، نوجوان تم بھی کہہ رہے ہوگے کہ آخر میں نے تمہاری اتنی مدد کیوں کی ہے؟ میں نے تمہاری اتنی مدد اس لیے کی ہے کیونکہ میں اپنی محبت کو اتنے سالوں بعد پانا چاہتا ہوں۔ اس پیر کے آستانے پر جو سب سے آخری والی جن زادی بچی ہے، اس جن زادی کا نام جن زادی سنوبر ہے۔ وہ میری شدید اور آخری خواہش ہے۔ اس کے بنا میں سالوں سے جنگلوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا، لیکن جب وہ پیر مر گیا تو مجھے ایک آس، ایک امید نظر آئی اپنی محبت کو پانے کے لیے۔ اس محبت کو پانے کے لیے میں نے سالوں انتظار کیا ہے۔
اور جب میں نے تمہیں دیکھا کہ ان جن زادیوں کی فریاد کی وجہ سے تم اپنے سچے من سے یہ چاہ رہے تھے کہ جن زادیوں کو قید سے رہائی مل جائے، مجھے تمہارے جذبات کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور میں نے سوچا کہ تم اکیلے کبھی بھی یہ کام سر انجام نہ دے سکو گے۔ یوں میں بہانے سے تم سے ملا اور تمہارے نیک ارادے دیکھ کر میں تمہاری مدد کرنے لگا۔ اگر میں چاہتا تو صرف اپنی محبت کو ہی حاصل کر لیتا، لیکن مجھے یہ بہت غلط لگا کہ باقی بیچاری 3 جن زادیوں کو چھوڑ کر میں اپنی محبت کو پہلے پالوں۔ اس لیے پہلے میں نے ان 3 جن زادیوں کو قید سے رہائی دلوانے میں تمہاری مدد کی، اور سب سے آخر میں اپنی محبت کو پانے کی کوشش کی۔ جن زادی صنوبر اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ ہماری زندگی ہم دونوں سے ہی شروع ہو کر ہم دونوں پر ہی ختم ہوتی تھی۔ ہم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ ایسا کوئی دن نہ ہوتا جب ہم ایک دوسرے سے ملے بغیر گزار دیتے۔ میں اس کے بنا 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ جن زادی صنوبر غصے کی بہت تیز تھی، لیکن میرا مزاج بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے لڑائی کر لیتی تھی اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، لیکن پھر بھی میں اسے جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ یوں تو ہماری اکثر ہی لڑائی ہوتی رہتی تھی، لیکن ایک دن ایسی لڑائی ہوئی کہ اس لڑائی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ شاید ہماری قسمت خراب تھی، اسی لیے برا ہو ہماری قسمت کا جب ایک دن کسی بات پر ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی، اور جن زادی صنوبر مجھ سے ناراض ہو کر ایک جھونپڑی میں چھپ گئی۔ اس جھونپڑی میں ایک نہیں بلکہ بہت ساری تعداد میں کئی خطرناک کالے رنگ کے پتلے دفنائے گئے تھے، جو یقیناً اس پیر کی کارستانی تھی۔ اس کالے شیطانی جادو کے اثرات کی زد میں جن زادی صنوبر آ گئی اور مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ اس پیر نے اس سے بھی نکاح پڑھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے قبضے میں کر لیا۔ لوگوں کے سامنے تو وہ پیر بڑا نیک اور پرہیزگار تھا، لیکن در حقیقت بات یہ تھی کہ وہ کوئی بھی کام خود سے نہ کرتا تھا، بلکہ ہر کام میں مدد لینے کے لیے اس نے کئی جنات کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ وہ جنات کے ذریعے لوگوں کے کام کر دیتا اور بدلے میں لوگوں سے خوب سونا چاندی ہیرے بٹور لیتا۔ لیکن انسان اس بات سے بے خبر تھے کہ اپنے جادو کے اثرات سے وہ سارے کام ان 4 جن زادیوں کے ذریعے سر انجام دیتا تھا۔ ان 4 کو اس نے اپنی غلامی میں جکڑا ہوا تھا، لیکن تم نے ایک ایک کر کے اس پیر کے مرنے کے بعد ان 3 کو آزادی دلا دی۔ اب میری محبت کی تکمیل باقی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم میری جن زادی صنوبر کو بھی آزادی دلا کر رہو گے۔ جن زادی صنوبر کا کالا پتلا اسی آستانے کی زمین کے نیچے دفن ہے، اسی لیے میں نے سب سے آخر میں جن زادی صنوبر کو آزادی دینے کا راز بتایا ہے۔ جاؤ آستانے کی زمین کھود کر جن زادی صنوبر کے پتلے کے ساتھ اس خزانے کو بھی نکال لینا جو صرف تمہارا حق ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس خزانے کا استعمال اس طرح کرنا کہ لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ جن زاد میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن مجھے آخری راز بتا کر چلا گیا تھا۔ مجھے اس رات ہی یہ کام سر انجام دینا تھا، کیونکہ اگر کل امی ابو کو پتہ چل جاتا تو میرا کام ادھورا رہ جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے دروازے کو تالا لگایا اور اس آستانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حسب سابق گلی میں بالکل سناٹا تھا۔ اس آستانے کی ہر چیز پر گرد جم چکی تھی۔ میں نے زمین کو چاروں طرف سے کھودنا شروع کر دیا۔ پوری زمین کو کھودنا آسان نہ تھا، بلکہ اس میں بہت محنت درکار تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی لگاتار کھدائی کے بعد میں بری طرح سے تھک چکا تھا۔ تھوڑا سا اور کھودنا شروع کر دیا۔ آخر کار میری محنت رنگ لے آئی۔ اس زمین کے نیچے سے ایک نہیں بلکہ بہت سارے کالے رنگ کے پتلے دفن کیے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی وہ چھوٹا سا صندوق بھی زمین کے نیچے سے نکل آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تبھی جن زادی صنوبر کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ نوجوان، جلدی کرو، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس خزانے کی خوشی تو تم بعد میں بھی پا سکتے ہو، لیکن میری خوشی کا خیال کرو۔ تم خوش بعد میں ہونا، پہلے تم اس پتلے کو جلدی سے جلا ڈالو تاکہ مجھے آزادی مل جائے۔ میں جن زادی صنوبر کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیا۔ اپنی خوشی میں یہ بھول چکا تھا کہ ابھی مجھے ان سارے پتلوں کو جلانا بھی تھا۔ جیسے ہی میں نے سارے پتلے اکٹھے کر کے آگ جلائی تو ایک طوفان سا، ایک شور سا مچ گیا۔ تیز تیز ہوائیں ہر طرف چلنے لگیں۔ میری آنکھوں میں مٹی بھر چکی تھی۔ یقیناً یہ اس پیر کے کالے کرتوتوں کا نتیجہ تھا۔ نہ جانے کتنے جنات کو اس نے اپنی قید میں کیا ہوا تھا۔
آج ان سارے جنات کو آزادی مل چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہر چیز تھم گئی۔ میں اپنا کام کر چکا تھا۔ اب اس خزانے پر صرف اور صرف میرا حق تھا۔ میں اس چھوٹے سے صندوق کو بغل میں دبائے خوشی خوشی گھر آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر ایک بار پھر صندوق کو کھول کر دیکھنے لگا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ نہ جانے لوگ اتنا پیروں فقیروں پر یقین کر کے ان کو اپنی دولت میں سے بہت بڑا حصہ اٹھا کر ان پیروں فقیروں کو دے جاتے ہیں، یہ جانے بنا کہ وہ ان کا کام سچ میں بھی کر رہے ہیں یا انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میرے سامنے چمکتے دمکتے سونے چاندی کے ہیرے زیورات پڑے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس خزانے کو میں نے نمود و نمائش کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ اس پیر صاحب کے آستانے والی جگہ پر اس بستی کے لوگوں کے بچوں کے لیے ایک بڑا سا مدرسہ بنوا دوں جس میں دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اچھا ہے کہ اس خزانے کا استعمال کسی اچھی صورت میں کیا جا سکے۔ اس پیر کے کالے کرتوتوں کا کچھ تو مداوع ہو سکتا تھا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب صبح ہوگی اور لوگ اس پیر کے آستانے کا حال دیکھیں گے تو یقیناً ان کے ذہن میں یہ ضرور آئے گا کہ اس بستی کے کسی شخص نے زمین کھود کر کوئی چیز تو نکالی ہے۔ دوسرے دن پورے محلے میں ایک شور سا مچا ہوا تھا۔ سارے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پیر صاحب کے آستانے پر چوری ہوئی ہے، کیونکہ وہاں کی زمین پوری کھدی ہوئی ہے۔ میں انجان بنا ان سب لوگوں کے درمیان کھڑا تھا۔ تبھی اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص سے پوچھنے لگا کہ اتنا شور کس بات کا ہے؟ تو وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ پیر صاحب کے آستانے پر کسی نے آگ لگائی ہے اور پورے آستانے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون شخص ہے جس نے راتوں رات یہ پورا کام کیا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ میں اس کے پاس خاموش کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں ہنسی بھی آ رہی تھی کہ چور ان سب کے بیچ میں کھڑا تھا، لیکن اس بات کا علم ان لوگوں کو کبھی بھی نہیں لگنا تھا۔ اس پیر کی اصلیت کو صرف میں جانتا تھا، لیکن چونکہ وہ مر چکا تھا تو اس لیے میں اس پیر کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مرنے کے بعد کسی کی برائی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔